اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کو اپنی ذات پر بطور دلیل، بطور گواہ اور بطور اپنی قدرت کا شاہکار بنا کر مبعوث فرمایا ہے۔ سب سے پہلے ہم اس پہلو کو ضرور واضح کر دیں کہ سیرہ پر اور سورت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنا زیادہ فوکس کرنے کی ضرورت کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج کی نوجوان نسل سوشل میڈیا انفلوئنسز اور فکشن ہیروز کو رول ماڈل بنا رہی ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ وہ اپنی حقیقی آئیڈینٹی اس کو بھول رہی ہے۔ اسلامی آئیڈینٹی، ایمانی اقدار کھو رہی ہے۔ سیرت کا مطالعہ ہی ہمیں حقیقی رول ماڈل کی تعیین میں حقیقی رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ دوسری بات کہ سیرت صرف تاریخی کہانی نہیں ہے، بلکہ ایک لیونگ کانسٹیٹیوشن ہے، زندگی گزارنے کا زندہ دستور العمل ہے، جو ایک فرد، ایک گھرانے، ایک معاشرے اور ایک ریاست کو چلانے کے حقیقی دستور کے بارے میں ہمیں آگاہ کرتا ہے۔ اگر کوئی بندہ اپنی پریکٹیکل لائف کے اندر اپنے لیونگ سٹینڈرڈ کو مینٹین رکھنا چاہتا ہے تو یہ سیرت رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر ممکن نہیں ہوگا۔ تیسری بات کہ جدید دنیا میں جو مورل ریلیٹیوزم ہے، اخلاقی بے سمتی ہے، اس نے انسان کو کنفیوز کر دیا ہے، مسکنسیپشنز کا انسان شکار ہو چکا ہے۔ سیرت نبی ہمیں وہ مورل کمپاس دیتی ہے، وہ کتب نما فراہم کرتی ہے جو ہر دور میں ہمیں بالکل ایکوریٹ اور صحیح سمت بتاتی ہے، کیسا ہی کیوں نہ دور ہو جائے۔ اور سب سے اہم بات کہ اس وقت جو سائیکالوجیکل ہیلنگ ہے، نفسیاتی دباؤ ہے، سٹریس ہے، انزائٹی ہے، ٹینشن ہے، انٹینشنز ڈائیورٹ ہو چکی ہیں، انسان عجیب قسم کے مخمصے کا شکار ہے، تو سیرت طیبہ کا مطالعہ کرنے والا اپنے آپ کو اس انزائٹی، سٹریس سے، اس دباؤ سے نکال سکتا ہے، کیونکہ اس کے سامنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب شیب ابی طالب کی کہانی پڑھی جائے گی تو وہ سمجھ جائے گا کہ جو مشکلات مجھے ہیں وہ تو کچھ بھی نہیں ہے، کہ جو سوشل بائیکاٹ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا گیا اس کے سامنے تو میری مشکلات ہیچ ہیں۔ آج نوجوان نسل اپنے والدین کو اس مسئلے میں بلیک میل بھی کرتی ہے، اپنی خواہش پوری نہ ہو، اور صرف یہ نہیں بلکہ بس اوقات وہ اتنے سٹریس میں چلا جاتا ہے کہ میں دنیا کا سامنا کیسے کروں گا، میں دوستوں کے ساتھ کیسے جاؤں گا اگر میری خواہش پوری نہ ہوئی، اور پریشان معاملات میں کچھ پریشانی آ جائے تو وہ دباؤ میں آ کر خودکشی پر بھی اتر آتے ہیں۔ یہ کیسز ہمارے سامنے موجود ہیں۔ اس کا سبب کیا ہے کہ ہم نے انہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مشکلات سے آگاہ ہی نہیں کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی وہ کہانی نہیں پڑھائی کہ جب کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم حرم کعبہ میں ہوں تو آپ کے پشت مبارک پر اوجری رکھ دی جاتی ہے، طائف کی گلیوں میں جائیں تو بچوں کو پیچھے لگا کر پتھر لگوائے جاتے ہیں۔ اگر یہ کہانی ہمارے سامنے ہوتی اور ہم اپنی نئی نسل کو سنا سکتے اور سنا دیتے تو شاید مشکلات میں صبر اور اللہ تعالیٰ پر اعتماد ان کا بڑھ جاتا کہ سدا ماحول ایک سا نہیں رہتا۔ اس وقت جو گلوبل چیلنجز ہیں ان میں اسلاموفوبیا، فلسطین میں ظلم کی کہانی،
پوری دنیا میں اسلامک فیملی سسٹم، اس کا جو بکھراؤ ہے، یہ سب مسائل ہمیں گھیرے ہوئے ہیں۔ سیرت ہمیں ریزسٹنس دکھاتی ہے، مزاحمت سکھاتی ہے، لیڈرشپ فراہم کرتی ہے، اور تعمیر امت کے کمیونٹی بلڈنگ کا جو فریضہ اور لاہ عمل ہے وہ انسان کو سیرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہی سکھاتی ہے۔ ان سارے تناظر کو اپنے سامنے رکھنے کے بعد، وہ ایڈنٹیٹی کرائسس کی بات ہو، وہ پریکٹیکل گائیڈنس کی بات ہو، وہ مورل کمپاس کی بات ہو، وہ سائیکالوجیکل ہیلنگ کو مدھم کرنے کی بات ہو، یا گلوبل چیلنجز کو سے نمٹنے کی بات ہو، ان تمام کے لیے اگر ہم اپنی نسل نو کو تیار کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں انہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن ظاہری اور حسن باطنی کے ساتھ جوڑنا پڑے گا۔ اگر ہم نے انہیں حسن ظاہری اور حسن باطنی کے ساتھ نہ جوڑا تو پھر یہ امت اپنا کھویا ہوا مقام شاید حاصل نہیں کر پائے گی۔ اس تناظر میں یہ بات بھی پیش نظر رہے کہ انسان کی زندگی کا کوئی نہ کوئی گول ہے، مقصد ہے، الٹیمیٹلی اسے اس کو اچیو کرنا ہے۔ اگر وہ اپنے مقصد کو پیش نظر نہیں رکھتا تو پھر ایسا انسان وہ تخریب کار بن جاتا ہے۔ آپ عمومی معمولات کے اندر دیکھ لیجئے کہ کسی کی مصروفیت اسے کسی کی طرف دیکھنے کا وقت نہیں دیتی، اور کسی کی عدم مصروفیت وہ چوک چوراہوں ہر جگہ پہ بیٹھ کر دوسروں پر تنقید کا کھلا موقع دیتی ہے۔ جس کا کوئی مقصد نہیں، اس کا سب سے بڑا مقصد یہی ہوتا ہے کہ وہ دوسروں کی زندگی کو اپنے سامنے رکھتا ہے اور ان پر تبصرے بے لاگ کرتا ہے۔ اور جس کی زندگی کا اپنا کوئی مقصد ہوتا ہے اسے ہر وقت یہ فکر ہوتی ہے کہ وہ اپنے مقصد کو حاصل بھی کرے، اور اگر مقصد حاصل ہو جائے تو اسے مینٹین کیسے رکھا جائے۔ اور جو بندہ اپنے مقصد کو مینٹین رکھنا چاہتا ہے تو پھر اس کی زندگی کے اندر وسعت آتی ہے، وہ فن میں ہو، وہ نالج میں ہو، وہ سکلز میں ہو، وہ ٹیکنالوجی میں ہو، وہ کسی بھی زندگی کے میدان میں ہو، تو پھر وہ تنہا نہیں رہتا بلکہ اس کے ساتھ لوگ جڑتے ہیں، اور ان جڑے ہوئے لوگوں کو بھی اپنی زندگی کے مقصد کو پانے کا احساس پیدا ہو جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسانی زندگی کے مقاصد کو متعین فرمایا ہے۔ انسانی فطرت میں تھا کہ انسان بھول سکتا تھا، ڈی ٹریک ہو سکتا تھا، شیطان اسے کنفیوژن کا شکار کر کے تو کسی اور راستے پر لے جا سکتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے انبیاء کرام کو مبعوث فرماتا تھا۔ انبیاء کرام کی بعثت کے مقاصد میں سے یہی تھا کہ وہ انسانی زندگی کے مقاصد پر فوکس کرنے کا انسان کو درس دیتے تھے، اور اس سلسلے کا جو عروج ہے وہ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح مقصد حیات کو بیان کیا، اور جس طرح انسان کو جو اس کا لیونگ سٹینڈرڈ ہے اس کو کانسٹیٹیوشنل کیا ہے، وہ مثال اپنی ہے۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حسن کی بات ہو یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے باطنی حسن کی بات ہو، دونوں اعتبار سے وہ رول ماڈل ہے۔ امت مسلمہ ایڈنٹی کرائسس کا شکار تبھی ہوتی ہے کہ جب وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت اور سیرت کے ساتھ نہیں جڑتی۔ قرآن مجید فرقان حمید بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد جاءکم برہان من ربکم، تحقیق آئے تمہارے پاس برہان تمہارے رب کی طرف سے۔ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو برہان، دلیل، گائیڈنس دینے والے، رہنمائی فراہم کرنے والا اللہ تعالیٰ نے بھیجا، اور اس انداز سے بھیجا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود ہو، کردار ہو، آپ کی تبلیغ و اشاعت ہو، یہ سب دلیل ہے، سب سے بڑھ کر دلائل ہے۔ دنیا میں اگر صرف عقل پر انسان کچھ اصول طے کرنا چاہے تو وہ اصول کبھی بھی اس کی زندگی میں ایک جیسے نہیں رہتے، نشیب و فراز میں وہ اصول ٹوٹ جاتے ہیں۔ ہاں البتہ اس کے ساتھ اگر وحی کا نور شامل ہو جائے اور عقل وحی کے تابع ہو کر زندگی کے لیے کچھ اصول متعین کرے تو پھر کیسے ہی نشیب و فراز کیوں نہ آ جائیں،
وہ اصول نہیں بدلتے اور انسان اپنی زندگی کو بہت پرسکون گزار سکتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ایک خاص پہلو یہ اپنی امت کے لیے پیش فرمایا کہ ان کا جو انر کام تھا، انر پیس تھا، جو ان کا باطنی سکون تھا، وہ جو عقل کی گہما گہمی اور عقل کی جو انہیں مختلف انداز سے ڈسٹرب کرنے کی کیفیات تھیں، ان کو اعتدال میں رکھا اور عقل کو وژڈم کے ساتھ، حکمت کے ساتھ جوڑا اور اس حکمت پر اپنے نور نبوت کا پرتو ڈالا۔ حضرت اقبال نے اسی وجہ سے بہت سادہ سے جملوں میں بات کی، فرمایا بمصطفیٰ برساں خیشرا، کہ اگر تم اپنے آپ کو کسی جگہ عقل کے ذریعے پہنچانا چاہتے ہو تو وہ ایک ہی ذات ہے جس تک پہنچانا ہے، اور ذات رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ظاہری حسن کے ساتھ جوڑنا بھی بہت ضروری ہے اور باطنی حسن کے ساتھ بھی جوڑنا بہت ضروری ہے، چونکہ آپ کا وجود مبارک صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں سے حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ترجمانی کرتے ہوئے فرماتے ہیں لو لم تکن فیہ آیۃ مبینہ فإن خلقہ یدلک علیہ، کہ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نبوت پر کوئی اور دلیل نہ بھی لاتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسین چہرہ ہی آپ کے نبی ہونے کے لیے کافی تھا۔ اتنا حسن ظاہری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نبی ہونے کی دلیل کے لیے کافی تھا۔ حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ نے آپ فرماتے ہیں اما وجہ شریف ویا مرآت جمال الہی است و مظہر انوار نامتناہی بود۔ آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ وہ جمال الہی کا آئینہ تھا اور انوار و تجلیات الہی کا ایسا مظہر تھا کہ جس کی کوئی حد ہی نہیں ہے۔ اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے اس کا نقشہ بڑا خوبصورت کھینچا، فرماتے ہیں سر تا بقدم ہے سلطان زمن پھول، سر تا بقدم ہے تن سلطان زمن پھول، لب پھول، دہن پھول، زکن پھول، بدن پھول۔ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جس جہت اور جس اینگل سے دیکھتے ہیں اس اینگل سے ہی وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے شاہکار نظر آتے ہیں۔ اب اس شاہکار کے ساتھ اگر ہم نے جوڑا اب امت کو تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ اپنی ایڈنٹیٹی کرائسس کا شکار نہیں ہوگی، اپنی شناخت کو نہیں بھولے گی، اور نہ جوڑا تو پھر آج ہمیں اس بات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کہ آج بیٹا بچہ بچی تو مسلمان کی ہے لیکن وہ حسین چہرہ کفر کا پسند کرتی ہے۔ کتنا بڑا المیہ ہے کہ مسلمان کے گھر میں پیدا ہونے والی بیٹی ہو اور چہرے میں اس کا آئیڈیل کوئی ہندو یا کوئی کافر کرکٹر یا کوئی اس کا آئیڈیل فنکار بن جائے، نتیجتاً وہ اپنی کٹنگ کروانے کے لیے بھی جائے اور وہاں جا کر یہ کہے کہ میرے سر کے بال اس طرح کر دینا۔ لباس بھی پہننا چاہے تو اسے سفید لباس زیب تن کرنا، اپنے سر کو ڈھانپنا وہ تو دقیانوسی لگے، اور اپنے چہرے کو مونڈ لینا اور ایسا لباس کہ جو شارٹس کی صورت ہے اس کو پہن کے فخر محسوس کرنا، بتائیے پھر شناخت باقی کہاں رہے گی؟ پھر سوال یہ پوچھا جائے، المیہ تنزلی دیکھیے شارٹس پہن کے آئے اور سوال یہ پوچھے کہ میرا گھٹنا بڑھنا ہے اور میں نے وہ یورپ کی پھٹی ہوئی ایک چھوٹی سی نکر پہنی ہوئی ہے، تو کیا میں اس میں نماز پڑھ سکتا ہوں کہ نہیں؟ تنزلی دیکھیے کیا ہے، کیوں ایسا ہوا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کو ہم نے صحیح معنوں میں شاید پڑھایا بھی نہیں، بیان بھی نہیں کیا۔ ہم نے یہ سمجھا تھا یہ ذمہ داری صرف محراب و منبر کی ہے، اور محراب و منبر تک بر وقت ہم نے اپنی اولاد کو جوڑا ہی نہیں۔ ہر کام میں اولاد آگے ہے اور دین کے کام میں اولاد کا پتہ ہی نہیں۔ میں جا رہا ہوں تم آ جانا، نماز جمعہ سے قبل جمعہ کا بیان یہ ایک پورا دستور ہے۔ یہاں اس پہلو کو بیان کرنا، سننا، یہ ہماری ان ذمہ داریوں میں شامل ہے کہ جو ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے عطا کردہ دین سے جوڑتی ہیں۔
جب ہم ان چیزوں سے دور ہوں گے تو پھر نتیجہ آج ہمارے سامنے ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اندر صورت کے اندر یہ کشش موجود ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جب وہ بیان کرتے تھے تو بیان کی کیفیات سے عمر کے تقاضوں کے بغیر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت، اس کا جمال وہ ان کی زندگیوں میں نظر آتا تھا۔ ان کا آئیڈیل صرف اور صرف تھے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی۔ آج ہمارا آئیڈیل شناخت کے، ظاہری شناخت کے اعتبار سے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نہیں رہی۔ وجہ یہی ہے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حسن و جمال ظاہری کو اس طرح بیان نہ کیا، پڑھا نہیں اور سنا نہیں۔ ہم پھر سے یہ چاہتے ہیں کہ ہماری بیٹی کے سر پہ پردہ آ جائے اور ہماری بیٹی وہ اسلامی غیرت کا پیکر بن جائے، سیدہ طیبہ طاہرہ کی سیرت پھر سے زندہ ہو جائے، اور ہمارا بچہ اپنی مانگ بھی نکالے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مانگ کو پیش نظر رکھے، اپنا لباس، اپنی بود و باش اس کو درست کرے اور اپنے حسن ظاہری کو اس حسن ظاہری کے سانچے میں ڈالے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن ظاہری ہے۔ تو اس کے لیے ہمیں سیرت رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑنا ہوگا، اور سیرت کا پہلا باب ہی حسن و جمال مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ دوسری بات، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بھی، آپ کا کردار بھی، آپ کے خصائص بھی بدرجہ اتم دلیل ہیں۔ ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ساتھ جب ہم نے نہیں جوڑا تو پھر یہی مسائل ہیں کہ جب مشکلات میں انسان گرتا ہے تو تب بھی خدا کو بھول جاتا ہے، اور جب خوشیاں آتی ہیں تو پھر بھی خدا کو بھول جاتا ہے۔ نہ اس حال میں وہ ٹریک پہ رہتا ہے اور نہ ہی اس حال میں وہ ٹریک پہ رہتا ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ اس کے پاس کوئی ماڈل موجود نہیں ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید جب یہ آئے مبارکہ اتری، فقط لبثت فیکم عمرا من قبل افلا تعقلون، تو اس کا ذرا پس منظر سماعت کیجئے۔ ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی ولادت باسعادت جس دور میں ہوتی ہے، ذرا اس دور کا جائزہ لیجئے کہ اقدار کتنی پست ہو چکی ہیں کہ زندہ بیٹی کو درگور کرنا وہ اپنا سٹیٹس سمجھا جاتا ہے۔ آج یہ بات سنتے ہوئے جسم پر کپ کپی طاری ہوتی ہے، اور اس دور میں اسے اعزاز اور افتخار کی بات سمجھا جاتا تھا۔ عورت کو ذلت کے قہر مذلت میں ڈال دیا گیا۔ بندے بھی کیفیات یہ ہیں کہ بہت کم آزاد تھے، اکثریت تو غلام تھے، غلامی میں ڈوبے ہوئے، اور کردار اتنا مسخ ہو گیا ہے کہ ظاہری جوارے کی کیفیات متغیر ہیں۔ شراب عام ہے، شراب ظاہری اعضاء کو ڈسٹرب کر دیتی ہے، باطنی اعضاء کو کمزور کر دیتی ہے۔ سچ نہیں ہے، دیانت نہیں ہے، اور یہ بات محال سمجھی جاتی تھی کہ کوئی انسان اچھے کردار کا حامل بھی ہو سکتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر وہ ساری اپنی زندگی ان پر گزاری، اپنا بچپنا بھی، اپنی جوانی بھی، اور پھر انہی کے اندر رہ کر اپنے معمولات انہیں دکھائے۔ اب جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس اعلان پر آئے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبل ابی قبیس پر، کہ فرمایا میں تو اللہ کا نبی بن کر آیا ہوں اور تمہیں دعوت توحید دیتا ہوں، تو لوگوں نے یہ کہا اس پر دلیل کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کا قرآن اترتا ہے۔ فرمایا محبوبی نے یہ کہیے قد لبثت فیکم عمرا من قبلی، مجھ سے دلیل مانگنے والو، کیا میں نے 40 سالہ زندگی تمہارے اندر نہیں گزاری؟ میری زندگی سے بڑھ کر اور کیا دلیل مانگتے ہو؟ بچپنا تمہارے اندر ہے، جوانی تمہارے اندر ہے، نکاح تمہارے اندر ہے، تجارت تمہارے اندر ہے۔ ذرا گھر جا کے اپنے بچے سے تو پوچھو من ہوا صادقن، تو آواز ایک ہی آئے گی اب محمد صادق و امین، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صادق اور امین ہے، قول کے سچے ہیں، دیانت و امانت کے مرکز و محور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ ہر جہت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کردار کو پیش کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کی یہ پختگی اس حوالے سے بھی ان کے لیے ان کے سامنے تھی کہ تمہیں معلوم ہونا چاہیے
کہ جب میں نے توحید کا اعلان کیا تو پھر اس اعلان پر جو بھی تم نے مجھ پر مصیبتیں ڈائیں میں نے پوری ریزسٹنس کے ساتھ، پوری مزاحمت کے ساتھ اور پورے صبر کے ساتھ اس کا سامنا کیا۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ان سے پنہا تھا کہ اعلان توحید پر پشت پر اوجری رکھ دی جاتی ہے، گلے پہ پٹکا ڈال دیا جاتا ہے، بچوں کو پیچھے لگا دیا جاتا ہے؟ طائف کے بازار میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جائیں تو بچے پتھر مار کے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو لہو لہان کر دیتے ہیں، اور پھر بائیکاٹ ایسا کیا جاتا ہے کہ شیب ابی طالب میں محصور کر دیا جاتا ہے، سوشل بائیکاٹ۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ساری کیفیات سے انہیں آگاہ کیا کہ حالات کیسے ہی کیوں نہ ہو، بلکہ تم تو میرے پاس اس حالت میں بھی اب آنے والے ہو کہ آپ جو چاہیں ہم آپ کو وہ دینے کے لیے تیار ہیں، اس کو چھوڑ دیجئے۔ تو میرا جواب یہی ہوگا، لا الہ الا اللہ۔ اس کلمہ توحید اور اس اعلائے کلمۃ الحق کو میں نہیں چھوڑ سکتا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سیرت کے ذریعے، اپنے کردار کے ذریعے ان کے اندر اسلام کی محبت کو پیدا کیا اور اسلام کے لیے اپنا کردار بطور ماڈل پیش کیا۔ اب یہاں سوال یہ ہے کہ کیا آنے والی نسل جسے ہم اسلام دینا چاہتے ہیں، اسلام صرف لفظوں سے نہیں عمل سے جاتا ہے؟ چونکہ اسلام لفظوں کا نام نہیں، اسلام تو عمل کا نام ہے۔ دین اسلام عملی دین ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کتاب عمل ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی وہ ہمارے پاس ایک لیونگ کانسٹیٹیوشن کے طور پر بطور ماڈل ہے۔ تو کیا ہم اپنی نئی نسل کو، آنے والی نسل کو ایک کردار کی صورت میں اسلام دے رہے ہیں؟ اگر ہم انہیں سچ بھی نہیں دے سکے، دیانت بھی نہیں دے سکے، ہم انہیں حیا بھی نہیں دے سکے، ہم انہیں زبان بھی اچھی نہیں دے سکے، ہم انہیں ذہنی صلاحیتوں کی بالیدگی جس کے اندر پازیٹیوٹی کا عروج ہو وہی نہیں دے سکے، تو یقین کیجئے پھر اسلامی شناخت کی وہی حالت ہوگی جو آہستہ آہستہ ہو رہی ہے۔ پھر انہیں کسی اور نظام کی ضرورت ہے۔ یہ موقع ہوتا ہے، یہ سپیس ملتی ہے کہ سیکولرزم آتا ہے تو وہ اپنی نوجوان نسل کو اپنے پھندے میں لے جاتا ہے، لبرلزم آتا ہے، ایتھیزم آتے ہیں، مختلف قسم کے نئے نظریات آتے ہیں، کوئی ازم آئے، نیا جامہ پہن کے آ جائے، وہ ہماری نئی نسل کو بہت اپیل کرتا ہے، اور ظاہر ہے اس کے پاس کوئی تہذیب تو موجود نہیں تھی، ہم نے کچھ اسے بتایا تو نہیں تھا، کسی کے ساتھ اسے جوڑا تو نہیں تھا، نتیجتاً وہ جو آیا، جو ہوا چلی اسی کے سپرد ہو گیا۔ ہمیں اس وقت انتہائی ضرورت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت ظاہری کے ساتھ بھی اپنی نئی نسل کو جوڑیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ساتھ بھی اپنی نئی نسل کو جوڑیں، تاکہ وہ سپیس باقی نہ رہے جس سپیس پر آ کر استعماری طاقتیں اور غیر مسلم قوتیں، اینٹی اسلام قوتیں ہماری نئی نسل کو اپنی فکری غلامی میں جکڑ رہی ہیں۔ ہم اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا اور پختہ غلام بنا دیں گے تو پھر کسی بھی بازار میں ان کا بکنا ممکن نہیں ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی سیرت کی پختگی اور پھر سیرت کو منتقل کرنا، اس میں آپ کے سارے احوال کو دیکھیے کہ ابتداً جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی دعوت دیتے ہیں تو مشکلات کا پہلا پہاڑ جو گرایا جاتا ہے وہ خود ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پہ گرایا جاتا ہے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے تاجر بن کے بھی آتے ہیں، ہمارے سامنے مصلح بن کر بھی آتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹیوں کے باپ بن کر بھی آتے ہیں، بیٹوں کے باپ اس حیثیت میں کہ وہ بظاہراً بیٹے جب دنیا سے جا رہے ہیں تو کیفیات کیا ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کی مشکلات دیکھیے، یہاں اینگل کچھ اور ہے، اور ادھر مدنی زندگی کی مشکلات، انسانی زندگی کے اندر جو سٹرگل کا فلسفہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسے کیسے پیدا فرماتے ہیں کہ یہاں اسلام کو پھیلانے میں، پھر مدینہ پاک میں جا کے اسلام کو محفوظ کرنے میں آپ نے کتنی صلاحیتوں کو صرف کیا کہ 29 غزوات میں خود شریک ہوئے ہیں، اور خوشی کا معاملہ ہو تو 1 سال اس کی تیاری میں لگتا ہے۔ 10 سالہ زندگی میں 29 غزوات، یوں سمجھیے کہ 1 سال میں 3 مرتبہ میدان جنگ میں جانا پڑتا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی آپ نے اپنے کردار کے حوالے سے اپنے صحابہ پر پشمجدگی نہیں ڈالی، انہیں کہیں بھی سٹریس کا شکار نہیں ہونے دیا، دباؤ کا شکار نہیں ہونے دیا، بلکہ
جوں جوں سلسلہ بڑھتا ہے اسلام کو پروان ملتی ہے، عروج ملتا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں گندے ہوئے لوگ کسی بھی میدان میں اسلام کے پرچم کو گرنے نہیں دیتے۔ آج مجھے اور آپ کو ایک مرتبہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ساتھ خود بھی اسی طرح جڑنے کی، الفاظ کے اعتبار سے بھی، سیرت کے اسباق اور کتابوں کو گھر میں پڑھنے کے اعتبار سے بھی، سیرت کے ابواب کو سننے کے اعتبار سے بھی پوری کوشش کرنا، صرف کرنا ہوگی۔ جناب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ادبوا اولادکم ثلاث خصال، اپنی اولاد کو 3 خصلتیں ضرور سکھاؤ۔ ان میں سے پہلی، حب نبیکم، اپنے نبی کی محبت سکھاؤ۔ ایک ہے محبت کو پڑھانا اور ایک ہے سکھانا۔ سیکھی جاتی ہے دیکھ کر، ہماری آنے والی نسل ہمیں دیکھے گی۔ اگر ہم ظاہری حسن میں بھی اور باطنی حسن میں بھی اپنا آئیڈیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو رکھیں گے تو کبھی بھی ہماری نئی نسل اپنی حقیقی پہچان کو وہ نہیں گم کرے گی، اور حقیقی کامیابی ان سے کبھی بھی پنہا پوشیدہ یا مدب نہیں ہوگی۔ اور اگر ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کو فارمیلٹی کے طور پہ لیا یا اپنی ضرورت کے مطابق دین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو لیا اور عمل کی ایک تسلسل کو چھوڑ دیا، تو پھر دن بدن یہ روشنی مدم ہوتی جائے گی اور امت کے عروج کا باب وہ مدم ہی رہے گا۔ اس میں ہمارا حصہ یہی ہے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر پوری طرح فوکس کریں۔ ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خطوط لکھے مختلف بادشاہوں کی طرف، تو ان میں سے ایک بادشاہ تھا ہرقل، یہ کیسر روم ہے۔ جب اس تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خط گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سیرت کی پختگی کی وجہ سے روب بھی بہت عطا فرمایا ہوا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ روب آگے منتقل بھی کیا۔ ذرا تصور کریں کہ جن کے غلام جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیل کو رکا لکھیں تو نیل چل جائے، ان کے اپنے روب کا عالم کیا ہوگا۔ جو عصا زمین پر لگا کے کہے، اے زمین کیا عمر نے تجھ پر انصاف نہیں کیا، اب بھی تو ہلتی ہے، تو زمین ہلے نہیں، زلزلہ نہ آئے، بلکہ وہ زمین ساکت ہو جائے کہ مجھے عمر کا درہ لگ گیا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضور فرماتے ہیں، نصرت بالرعب، اللہ تعالیٰ نے روب کے ذریعے میری مدد فرمائی ہے۔ اور انہی روبوں میں سے تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خط مبارک کسی کی طرف جاتا تو اس پر ایک کپ کپی اور روب طاری ہو جاتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے روب رکھا ہوا ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور صورت کو اپنا کر کسی مقام پر پہنچتا ہے، وہ قلبی اعتبار سے مضبوط، تو اللہ تعالیٰ اس کا روب پیدا فرما دیتا ہے۔ وہ اقبال نے اس پہلو پر ایک تفصیلی کلام لکھا کہ اگر امت مسلمہ اپنا روب پیدا کرنا چاہتی ہے تو اس روب کی ایک ہی صورت ہے کہ اسے سیرت و صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آئیڈیل بنانا ہوگا۔ ہرقل تک جب یہ خط پہنچتا ہے تو ہرقل نے اس خط میں دیکھا کہ دعوت ایمان دی گئی ہے، تو اس نے پتہ کیا کہ یہاں مکہ میں سے کوئی بندہ آیا ہوا ہے۔ پتہ چلا کہ یہاں ابو سفیان بطور سفیر بن کر آیا ہوا ہے۔ ابو سفیان کو وہاں بلایا گیا۔ جب بلانے کے بعد وہ خط سامنے رکھا کہ یہ خط آیا ہے اور سنا ہے وہاں یہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، وہ اعلان توحید کر چکے ہیں، توحید کی دعوت دے رہے ہیں، اعلان توحید باری تعالیٰ اس کے وہ پیغمبر بن گئے ہیں، اور انہوں نے سب کی طرف یہ پیغام عام کرنا شروع کر دیا ہے، تو یہ پیغام مجھ تک بھی آیا ہے کہ اب آپ کہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو اے ابو سفیان، آپ بتائیے آپ کا ان کے بارے میں کیا خیال ہے، اور میں آپ سے کچھ سوال کرنا چاہتا ہوں۔ تو ابو سفیان سے ہرقل نے چند سوال کیے، اور یہ ایسی جڑا تھی کہ جو ایسا وکیل کرتا ہے کہ جو اپنے سوالات کے خود جواب چاہتا ہے، اس انداز میں آپ نے سوال کیے۔ اور سوال پہلا یہ تھا کہ بتائیے کہ ان کی نسل میں کوئی بادشاہ پہلے ہوا ہے؟ کہا نہیں۔ کہا بتاؤ کیا ان کی زبان سچی ہے؟ کہا بالکل زبان سچی ہے۔ کہا بتاؤ ان پر ایمان لانے والے غریب ہیں یا امیر؟ کہا غربا ہیں۔ کہا بتاؤ ان کی دعوت بڑھتی چلی جا رہی ہے؟ کہا بالکل بڑھتی چلی جا رہی ہے۔
کہا بتاؤ کہ مشکل حالات میں یا آسان حالات میں کبھی انہوں نے اپنی دعوت سے کوئی بیک سٹیپ لیا ہو؟ کہا ایسا نہیں ہوا. یہ باتیں جو سوالات کرنے تھے کرنے کے بعد ابو سفیان سے کہا اب جاؤ. کہنے لگا نتیجہ تو بتا دیں. تو اب نتیجہ کیا بتاتا ہے ہرقل کہتا ہے جو زبان میں لوگوں کے ساتھ جھوٹا نہیں ہو سکتا وہ اپنے خدا کے ساتھ کیسا جھوٹا ہو سکتا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ کو اتنا پرموٹ کیا کہ وہاں ابو سفیان کے گھر سے یہ آواز تھی, بچوں کی آواز تھی کہ دشمن کے سامنے بیٹھ کر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب یہ سوال کیا جاتا ہے تو دشمن ہو کر بھی, دشمنوں کا سردار ہو کر بھی آپ کے کردار پر انگلی نہیں اٹھا سکا. امت مسلمہ ان بحرانوں سے تبھی نکل سکتی ہے کہ جب ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کردار کے آئینے میں اپنے آپ کو دیکھیں اور اپنی اصلاح کی کوشش کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد جاءکم رسول من انفسکم, تحقیق آئے تمہارے پاس رسول تمہیں میں سے, تہذیب تمہاری, تمدن تمہارا, ظاہری جو ان کی کیفیات ہیں وہ انسانی خد و خال اور کیفیات کے حامل ہیں, لہٰذا تمہارے لیے کسی قسم کی کوئی مشکل نہیں کہ تم اپنی زندگی پر ان کی زندگی کو دیکھو اور اپنی زندگی کے احوال کو درست کرو. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو یہ توفیق عطا فرمائے.